अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। सारे घर के काम मुकम्मल हो चुके थे और सारी सफाइयाँ वगैरह करने के बाद ख़ुद को फ्रेश करने का टाइम था। हम लेडीज़ ना सारे काम कर लेते हैं, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी जब ज़ात पे बात आती है तो हम लोग अपनी ज़ात को माइनस कर देते हैं। आजकल ना कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई टेंशन ना हो या जहाँ पे कोई मसला ना हो या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। उसकी मेन वजह यही है कि हमारे पास आमदनी के ज़राए कम होते हैं और हमारे अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। इन सब चीज़ों में हम अपनी लाइफ को किस तरीके से लेके चलें, कैसे अपने घर को मैनेज करें और किस तरीके से हम अपने आप को डिप्रेशन से दूर रखें। आज मैं आपसे ना कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि बाज़ औक़ात तो ऐसा कहा जाता है कि जब घर में अफ़राद ज़्यादा हों तब ना मसले ज़्यादा होते हैं। अगर हम लोग ना घर में अफ़राद कम हैं या अफ़राद ज़्यादा हैं, अखराजात तो कंप्लीट होते हैं। हमारा खाना पीना भी वैसा ही होता है, हमारे कपड़े और हमारी ज़रूरियात और हमारी बेसिक जो ज़रूरियात होती हैं वो सब वैसी की वैसी ही होती हैं। उन सब चीज़ों के लिए ना हर चीज़ को करना पड़ता है, मैनेज करके चलना पड़ता है, अरेंज करके चलना पड़ता है। इन सब में सबसे पहले तो मैं आपसे यही शेयर करूँगी कि आप सबसे पहले अपनी ज़ात को प्रेफ़र करें। आप अपनी ज़ात पे तवज्जो दें, आप अपने सेल्फ़ ग्रूमिंग की तरफ तवज्जो दें। आप अपनी लाइफ़ को ना बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ना हर चीज़ ना हाई क्वालिटी हो, आपके पास हर चीज़ अच्छी हो। आप छोटी से छोटी चीज़ में भी अपने लिए खुशी तलाश कर सकते हैं। आप छोटी से छोटी चीज़ में भी अपने आप को खुश रख सकते हैं। जब मैं ससुराल होती थी ना तो हस्बैंड मुझे ना मंथली यानी कि अपने अखराजात के लिए ना पैसे देते थे और इसके अलावा भी मेरी अपनी सैलरी होती थी क्योंकि मैं टीचिंग करती थी, तो मेरे पास ना आराम से 15 से 20 हज़ार हो जाते थे अपने मंथली। तो मैं इजीली उनमें ना अपना गुजारा कर लेती थी। हर चीज़ अच्छे से अच्छे बनानी, कपड़े अच्छे से अच्छे बनाने, हर चीज़ मीन्स जो मुझे अच्छी लगती थी ना, मुझे ज़रूरत नहीं भी होती थी ना तो मैं ले लेती थी। ये तकरीबन 6 साल मेरे साथ इसी तरह रहा। मैंने पैसे की तरफ ना ही तवज्जो दी, ना ही मैंने सेविंग की तरफ तवज्जो दी। उसकी वजह यही होती थी कि बस जो आता था ना मैं यूज़ कर लेती थी, घर में लगा देती थी, अपने ऊपर लगा देती थी, माइंड ही नहीं था। और सबसे मेन जो चीज़ होती है ना, हमें अपनी ज़ात पर खर्च करने के साथ-साथ ना हमें सेविंग ज़रूर करनी चाहिए। सेविंग का सबसे मेन फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें अगर कोई चीज़ घर में ना बनानी है, अगर हमें कोई चीज़ घर में लगानी है, तो हमें किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास ना हज़ारों लाखों हों तभी आप सेविंग करें। अगर आपके पास ना 1000 भी है ना, 1000 में से आप ना 700 ना इस्तेमाल कर लें, अगर आप 300 भी सेव कर लेते हैं ना हर मंथ, तो वो कहीं न कहीं आपके काम आ जाएगा। दूसरा रही बात कपड़ों की, तो कपड़ों से जिस टाइम हम लोग करते हैं ना, मैंने 4000 का भी लिया है सूट, 5000 का भी लिया है। गर्मियों की मैं बात कर रही हूँ, सर्दियों की बात कर रही हूँ। लेकिन गर्मियों में जब मैं कपड़े 4000 का लेती थी तो भी वो भी एक ही सीज़न निकलता था, और अगर मैंने 1000 और 1200 का सूट लेना वो भी एक ही सीज़न निकलता था। जो चीज़ अच्छी लगनी, ज़रूरत ना हो तो वो ना दे देनी या फिर ऐसे ही पड़े रहनी, बस पैसों का ज़िया और सेविंग ना करना। अब तकरीबन ना 2 साल मुझे यहाँ पे आए हुए हो गए हैं और मैं जॉब करती थी, मेरे पास कपड़ों का इतना कोई अंबार लगा हुआ होता था, मैं घर में उनको यूज़ ही नहीं, घर के मीन्स मैं कपड़े जो थे वो अलहदा रखती थी और जॉब के मैं कपड़े अलहदा रखती थी और मेरे पास इतने इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते थे, मैं न्यू ही उठा के दे देती थी। बस जब एक चीज़ से दिल उतर गया तो मैंने दे देना। और उसका ये होता था कि मेरे पास अपने पास कोई सेविंग नहीं होती थी। जब मैं यहाँ पे आई ना, तो मैं बाहर नहीं जाती थी और घर में यानी कि नॉर्मली मैं अगर पहन भी लेती थी ना, तो भी मेरे कपड़े ना यूज़ इतने नहीं होते थे। अब मैं 2 साल यहाँ पे आई हूँ, तो आप यकीन करेंगे मैंने सिर्फ़ 3 सूट बनाए हैं, वो भी सर्दियों के। और इस टाइम मैंने जो सूट डाला हुआ है ना, ये सूट मैंने ना 800 का लेके आई थी और मैं 2 पीस लेके आई थी। एक बंदा जो ना बिना यानी कि सोचे हर चीज़ का ज़िया करने वाला है, वो अपनी लाइफ़ को इस तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं खुद ही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ़ को इतना कंट्रोल किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं सस्ते से सस्ती चीज़ ले लेती हूँ और उसको इस तरीके से मैं मैनेज करके रखती हूँ
کہ دیکھنے والا نا گیس ہی نہیں کر سکتا کہ نا یہ اتنا بھی یعنی کہ سستا اب لے سکتی ہے۔ اور ان 2 سالوں میں سردیوں کے میں نے کپڑے نہیں بنائے، میں نے گرمیوں کے کپڑے نہیں بنائے، میرے پاس اتنے کپڑے تھے، میں نے سارے کے سارے وہی یوز کیے ہیں۔ ابھی میرے گرمیوں کے جو کپڑے آئے ہیں وہ میری امی نے بنا کے دیے ہیں، وہی وہ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور میرے جو پہلے کے تھے میں وہی والے یوز کر رہی ہوں، اور ابھی تک وہ سارے خراب نہیں ہوئے۔ اور میں جب گھر ہوتی تھی نا تو جاب پہ جانا ہوتا تھا، ہم دیکھا دیکھی بہت کچھ ایسا برباد کرتے ہیں اپنی مینس، یعنی کہ دوسرے دکھاوے کے چکر میں نا ہم اپنی لائف میں سے چیزوں کو نا، اپنے پیسوں کو، اپنی سیونگ کو ضیاع کرتے رہتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ گھر میں ہوتی ہوں، بچے میرے پاس ہوتے ہیں، ٹیچنگ کا سلسلہ وہی جاری ہے میرے پاس، وہی میری الحمدللہ منتھلی انکم ہو جاتی ہے جتنی میری وہاں پہ ہوتی تھی۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ میں اور پہلے والی جو میری ذات تھی اس میں بہت فرق ہے۔ اب میں نا سیونگ کو پریفر کرتی ہوں، اب میں نا ان چیزوں کو پریفر کرتی ہوں جو زیادہ ضروری ہے۔ میں جو جوتوں پہ، کپڑوں پہ، ہر چیز پہ ضیاع نہیں کرتی جو میں نے پہلے کیا تھا۔ آپ نا سستی چیز لیں، اور سستی چیز کو اچھے طریقے سے بنا کے آپ ڈالیں گے نا تو وہی چیز آپ کو نا پہنی ہوئی بھی سوٹ کرے گی، اور وہی چیز نا آپ کی سیونگ کی بھی وجہ بنے گی۔ ہاں اگر آپ نے اچھے لینے ہیں تو آپ 2 سے 3 ہر سیزن بنا لیا کریں، وہی آپ کے نا چل جاتے ہیں، کہیں آپ نے آنا جانا ہوتا ہے۔ نیکسٹ میری ٹپ یہ ہے نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگ نا جتنا سوشل ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا، مینس سب کو نا اپنا بنا کے رکھنے کی یا جوڑنے کی جو کوشش ہوتی ہے، اس توگ و دو میں نا ہم اپنا بہت سا نقصان کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ نا بلا وجہ کے رابطے رکھتے ہیں دوستوں سے یا پھر ان فیملی ممبر سے جو بظاہر تو ہمیں ہمارے اپنے ہوتے ہیں، بظاہر تو ہمیں نا اپنے لگتے ہیں، لیکن نا وہ دل میں ان کے کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی باتیں یہ سوچ کے ان سے شیئر کر لیتے ہیں کہ ہماری بات آگے نہیں جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا کہ آپ جتنے رابطے اپنے محدود رکھیں گے نا اتنے زیادہ آپ ٹینشن فری رہیں گے۔ اپنی ہر پرابلم کو، اپنی ہر چیز کو نا اپنے بہن سے، اپنی امی سے شیئر کریں، اس کے علاوہ کسی سے شیئر نہ کریں، کیونکہ یہ گارنٹی ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ نا آپ کو نا آپ کی بات کو آگے پہنچائے نا، یا آپ کی بات کو نا دوسرے بندوں سے شیئر نہ کرے۔ جب امی اور بہن کے علاوہ جہاں پہ بھی آپ بات کرتے ہیں نا تو بات آپ کی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، خود کو محدود کرنا اور رابطے ختم کر دینا۔ اور اس کے علاوہ جتنا تعلق مضبوط آپ کا آپ کے خدا سے ہوتا ہے نا، اتنا وہ جو تعلق ہوتا ہے نا انسان کا اور خدا کا، اس تعلق کے بیچ میں اگر کوئی تیسرا نہ ہونا تو انسان کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ میری ٹپ ہے کہ سہارے تلاش کرنا بند کر دیں، چاہے کوئی بھی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نا ہر انسان، ہر رشتہ چینج ہو جاتا ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ نا سہارے تلاش کرتے رہیں گے نا، آپ ایک مضبوط زندگی، ایک اچھے انسان کبھی بھی نہیں بن پائیں گے۔ جس دن آپ نے سہارے تلاش کرنا ختم کر دیے اور جس دن آپ نا اپنی ذات میں مگن ہو گئے نا، اس دن آپ کی نا لائف بن جائے گی۔ اور یہ سب وہ باتیں ہیں جو اپنی لائف میں نا میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں، اپنی لائف سے سیکھ کے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، جو میرے ساتھ خود میں نے کیا ہے۔ اور یہ سب چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے کچھ کام آ سکے۔ خیر پھر اس کے بعد میں نے خود کو ریڈی کیا، خود کو ریڈی کرنے کے بعد جی مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، کیونکہ نا اس ٹائم 1:30 سے 2 بج رہے تھے، اور میں نے ڈھیر سارا پودینہ، دھنیا اور لہسن کی نا مینس اوپر والی جو پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، جب لہسن زمین میں اگاتے ہیں تو جو سبز کلر کا لہسن ہوتا ہے نا، وہ کاٹ کے اس کے اندر ڈھیر سارا ڈالا۔ اتنی اچھا اس کا ٹیسٹ تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اگر میں ٹیسٹ کروا سکتی تو میں آپ کو ضرور کرواتی۔ بھوک میں تو مجھے پھر یہ اور زیادہ اچھا لگ رہا تھا، اور سب سے مین جب مجھے نا ایک نا پیڑے والا جب سے نا یہ پراٹھا بنانا آیا نا، تو میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ڈیلی ڈیلی پراٹھے بناؤں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے چائے بنا لی تھی اپنے لیے، چائے بنائی تو 3 بجے بچے آ گئے تھے، پھر بچوں کو پڑھایا، چائے انجوائے کی، اور پھر مجھے سردی لگ رہی تھی اور پھر میں بستر میں گھس گئی۔ پھر بچے گئے تھے تقریباً 7 بجے کے قریب، اور شام کو جی گروسری آ گئی تھی، اور گروسری اب اس ہفتے بہت کم منگوائی تھی کیونکہ پچھلے ہفتے کی بھی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں، اور گوشت بھی رکھا ہوا تھا۔ سوچا تو پھر نا اب کی بار نا گروسری کم منگواتے ہیں، ایسے ہی چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ اور دن میں اس بار 3-4 دن میری طبیعت خراب رہی تو کھانا بھی پراپر نہیں ہو سکا، تو کچھ چیزیں خراب بھی ہو گئی ہیں جو پھر میں نے پھینک دی تھی۔ کھیرے منگوائے تھے میں نے اپنے لیے، وہ کھیرے میں نے پھینکے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نا خراب شراب ہو کے ساری گل سڑ کے گئی تھیں اور ان کو پھینکنا ہی پڑا پھر۔ تو اس ہفتے جسٹ میں نے پیاز، آلو، ٹماٹر اور مٹر منگوائے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی میں نے فالتو چیز نہیں منگوائی۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ نا
میں نے ٹوکری کو نکالا اور اس کے اندر سے اتنی ساری گلی سڑی چیزیں نکلی. پھر میں نے باقی کی جو چیزیں اب کی بار منگوائی تھی میں نے ان کو واش نہیں کیا, بنا واش کیے ہی میں نے ایسے فریج میں رکھتی تھی. اگر واش کر کے رکھے نا تو زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. تو اس کے اندر سے جو ایک آدھ کھیرا بچا ہوا تھا نا اس کو میں نے نا ٹوکری کے اندر دوبارہ سے رکھا, اور سبز مرچوں کو پہلے میں سوچ رہی تھی اسی طریقے سے رکھ دوں کیونکہ مجھے سردی بہت لگ رہی تھی, اور ہسبینڈ کے اپر پہ میں نے قبضہ کیا ہوا تھا. مجھے جب سے میں ادھر آئی ہوں نا ہسبینڈ کے اپر کو میں نہیں چھوڑتی, لیتی ہوں اور ان کا اپر ڈال کے نا کھڑی ہو جاتی ہوں. مجھے پتہ نہیں کیا اس میں سکون آتا ہے. اگر میں اپنی جرسی ڈالوں نا تو مجھے نا مزہ نہیں آتا. اصل میں نا یہ ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں ہسبینڈ کے اوپر تو بڑا سکون آتا ہے, اس میں دوپٹے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اسی طریقے سے میں گھر میں گھومتی رہتی ہوں. خیر ہماری اس نے توری کی جو بیل تھی اس میں بھی صرف 2 ہی پھل لگے تھے, وہ بھی نکال کے میں نے رکھے ہوئے ہیں. وہ بھی کسی دن نا فرائی پین میں ڈال کے ایک ہی ٹائم کا سالن ہو جائے گا. جو سب بینگن تھے وہ خراب ہو چکے تھے, ایک کو میں نے پھینک دیا تھا, ایک بچا تھا اس کے اندر تھوڑے سے آلو ڈال کے میں نے وہ یوز کر لیا تھا, اور ایک ٹائم کا سالن ہو گیا تھا. بینا توری کا بھی یہی حساب ہے, توری بھی اسی طریقے سے بنا لوں گی. پھر اس کے بعد میں نے مرچوں کو دوبارہ نکالا اور ان کی ڈنڈیاں توڑ کے میں نے رکھ دی تھی. اور آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا. اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیے بنا مت جائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.